الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو، اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ تو لہٰذا ہم تمام انبیاء کرام پر درود سلامتی بھیجتے ہیں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلامتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج میں اس خطبہ جمعہ میں انسان موت سے کیوں غفلت ہے، حالانکہ ہر انسان کو موت آنے والی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر انسان دنیا سے جانا ہے، تو انسان موت سے کیوں غفلت ہے،
اس کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، موت ہر زندہ انسان پر آتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو موت آ کر ہی رہے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا ہے، اور موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو لہذا انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اگر کوئی انسان دنیا کے اندر زندہ رہتا تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے۔ تو لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دار فانی سے جو ہے چلے گئے، تو لہذا ہر انسان کو موت آنے والی ہے۔ تو لہذا دنیا کے اندر جو ہے کتنے دن تک رہو، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر رہوں اور میں کچھ مال کماؤں، کچھ میں اپنی اولاد کے لیے کماؤں، یا میں اچھے کام کر کے دنیا سے چلے جاؤں۔ تو لہٰذا ہر انسان کی ایک تمنا رہتی ہے، ہر انسان کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ میں جو ہے بہت دن تک جو ہے دنیا کے اندر زندہ رہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، انسان کتنے سال کیوں نہ زندہ رہے، لیکن میرے محترم دوستو وہ انسان دنیا سے چلا جانے والا ہے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام موت سے نفرت کرتے تھے، موت سے جو ہے جب موت کا لفظ سنتے تھے تو لہٰذا وہ موت سے جو ہے موت کو ناپسند کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے والے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے فرشتے کو جو ہے ایک تھپڑ رسیدہ اور ایک مار مارے، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر جو ہے وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے عرض کرتا ہے اے اللہ، تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت سے ناپسند کرتا ہے، موت کو نفرت سے دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے اس آنکھ کو درست کر دیتا ہے اور اس آنکھ کی بینائی کو جو ہے لوٹا دیتا ہے۔ پھر جو ہے فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتے، میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اے بندے، تو جتنے دن تک جو ہے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، تم جو ہے ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھو، تو لہٰذا اس بیل کے جو ہے پیٹھ کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھیں گے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جو ہے جتنے بال آئیں گے تمہیں جو ہے اتنی جو ہے تمہاری مہلت دی جائے گی۔ تم موت کو ناپسند کرتے ہو نا، تم کتنے دن تک جو ہے زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو لہٰذا فرشتہ کہتا ہے کہ تم جو ہے ایک جو ہے بیل کے پیٹھ پر جو ہے ہاتھ رکھو، جتنے بال لگیں گے اتنے دن تک جو ہے تمہیں حیات دی جائے گی، تمہیں زندگی دی جائے گی۔ پھر فرشتہ جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام فرشتے سے پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اس کے بعد تمہیں موت آئے گی۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے ابھی جو ہے موت منظور ہے، ابھی جو ہے مجھے موت منظور ہے تاکہ میں جو گناہوں سے بچ جاؤں۔ اور تو لہٰذا میرے محترم دوستو، جتنا دن جو ہے انسان رہتا ہے اور جو ہے میرے محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، انسان جو ہے یہ ذہن میں رکھ کر چلے کہ ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر کھا رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں یہ جو اپنے دماغ کے اندر رکھ کر چلنا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تو لہٰذا موت کو جو ہے یاد کرنا ہے، تو انسان جو ہے گناہوں کے پیچھے نہیں پڑے گا، انسان گناہوں سے بچے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان کا زیارت کرنے کا حکم دیا کہ تم جو ہے قبرستان کی زیارت جو ہے پہلے تم کو میں نے منع کیا تھا، میں تمہیں اب حکم دیتا ہوں کہ تم جو ہے قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں جو ہے موت یاد آئے، تمہیں جو ہے موت یاد آئے اور تم جو ہے نیکیاں کرنے لگو۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने जो है कब्रिस्तान का जियारत करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा जो है हम कभी कभार जो है कब्रिस्तान को जाया करें और उनके जो है उनके लिए जो गुजर चुके हैं उनके हक में दुआएं करें और उनकी मगफिरत करें और हम आखिरत को याद करें, ताकि हम जो है अपने गुनाहों से बच जाए और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लग जाए। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत एक खतरनाक लफ्ज है। लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, जब कोई इंसान जो है मौत को सुनता है तो फौरन ये पढ़ लेता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है, मैं आप लोगों के सामने जो है जिक्र करना चाहता हूँ। ये लिहाजा हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी जनाजे में जो है हम शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे साथ थे। जब अंसारी का जनाजा जो है कब्रिस्तान में ले जाया गया, वहां पर जो है अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी, लहद जो है तैयार नहीं की गई थी। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे और जो है सहाबा कराम भी जो है आपके आजू बाजू बैठ गए। गोया कि इतना जो है खामोशी के साथ बैठे हुए थे, गोया कि आपके सर के ऊपर जो है परिंदा बैठा हुआ था। तो लिहाजा उतना खामोशी के साथ पुरसुकून के साथ जो है बैठे हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है एक लकड़ी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जमीन को खुरेद रहे थे, जमीन को इस तरीके से जो है खुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आसमान की तरफ देखते, कभी जमीन की तरफ देखते, कभी जो है आसमान की तरफ देखते, कभी जमीन की तरफ देखते, 3 मरतबा जो है आसमान की तरफ देखते, 3 मरतबा जमीन की तरफ देखते और जो है अपने जमीन को खुरेदते रहते और सहाबा इकराम से कहते, अरे सहाबा इकराम, तुम जो है अज़ाब कब्र से बचो, तुम जो है अज़ाब कब्र से बचो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह तू हमें अज़ाब कब्र से बचा ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे तज़किरा करता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आगे तज़किरा करते हैं कि एक आदमी का जिक्र करते हैं जो बंदा मोमिन होता है, जो ईमान वाला बंदा होता है, जो नमाजी बंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने वाला बंदा होता है, तो उसकी जो है कब्र के अंदर क्या हालत होती है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाता, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा नहीं रखता और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करता, उसकी क्या कैफियत होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा इकराम के सामने अर्ज करते हैं, रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदा मोमिन का तज़किरा किया। जब जो है बंदा मोमिन का जो है रूह कब्ज किया जाता है तो उसकी रूह के पास जो है तो फरिश्ते आते हैं और उसको जो है आसानी के साथ उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है और उसे जो है एक अच्छे कपड़े के अंदर जो है लपेट लिया जाता है और फिर उसको जो है उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाया जाता है और उसको जो है मरहबन कहा जाता है और उससे कहा जाता है तुम्हारे लिए खुश आमदीद हो, तुम्हारे लिए खुश आमदीद हो, आए पाक रूह तेरे लिए खुश आमदीद हो। तो लिहाजा पहला दरवाजा खोल दिया जाता है, दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, तीसरा दरवाजा खोल दिया जाता है, आसमान के 7 दरवाजे जो है उस पाक रूह के लिए खोल दिए जाते हैं और उस आदमी की रूह को जो है इल्लियीन में उसका नाम लिख दिया जाता है। फिर उसकी रूह को जो है वापस कब्र के अंदर लौटा दिया जाता है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, उसके बाद सवाल जवाब शुरू होता है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा दीन इस्लाम क्या है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर वो ईमान वाला बंदा है तो कहता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। तो लिहाजा हमें रब की मारिफत को पहचानना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को पहचानना है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या चीज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून कैसा है। तो लिहाजा अल्लाह की खिलकत जो है अल्लाह तबारक व तआला को हम पहचानना है, अल्लाह की इबादत करना है। तो रब सबसे पहले जो है ये पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है। तो हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाले हैं तो कहेंगे रब्बी अल्लाह। अगर तब तो सवालात और जवाबात नहीं आते तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जो है जबान के ऊपर जो है आ जाएंगे, क्योंकि तुमने रब को पहचाना है, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को पहचाना है। तो लिहाजा वो मोमिन बंदा कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। फिर दूसरा सवाल होगा मन नबी का, तुम्हारे नबी कौन है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा है, हमने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया है, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल किया है। तो लिहाजा हम जो है ऑटोमेटिकली जवाब देंगे हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा फिर दीन इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा तुम्हारे दीन इस्लाम क्या है। तो लिहाजा वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और उस पर अमल किया। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, उस आदमी के लिए जो है कहा जाएगा ये तीनों सवालात के जवाब वो आदमी देगा और उस आदमी के लिए कहा जाएगा तुम जो है नई दुल्हन जिस तरीके से सो जाती है उस तरीके से जो है सो जाओ। और उसके बाद जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, और उस फरिश्ते जो है उस कब्र के अंदर एक सुराख किया जाएगा और उसको सबसे पहले जो है उसको जो है जहन्नम की आग दिखाई जाएगी। सुराख कब्र के अंदर जो सुराख किया जाएगा और एक जहन्नम की आग दिखाई जाएगी और उसे कहा जाएगा तो देखो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस आग से बचा लिया। और एक फिर सुराख किया जाएगा और वहां पर जो है जन्नत की खुशबू उसको दिखलाई जाएगी और जन्नत का मनाजिर दिखलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये ठिकाना तुम्हारे लिए मुकर्रर कर रखा है।
تو لہٰذا میرے محترم دوستو ہم رب العالمین کی معرفت کو پہچانیں گے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے اور دین اسلام پر چلیں گے تو لہٰذا ہم جو ہے قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ منظر جو ہے حشر کے میدان یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس تک جو ہے اس کا جو ہے قبر کے اندر آرام سے رہنا سکون کے ساتھ رہنا اس کے لیے جو ہے قائم کر دیا جائے گا. اور اس کے برخلاف جو آدمی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی روایت ہے مشہور روایت ہے میرے محترم دوستو, اور اس کے برخلاف جو کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا اور جو ہے نہ دین اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو لہٰذا اس آدمی کے لیے یہی 3 سوالات دہرائے جائیں گے اور وہ یہ آدمی کہے گا ہائے ہائے لا ادری ہائے ہائے لا ادری اے فرشتوں میں نہیں جانتا. پھر اس سے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہے؟ اس نے نبی کے بارے میں نہ پڑھا نبی کے بارے میں نہ کلمہ پڑھا اور نہ ہی اس نے ایمان لایا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا تو لہٰذا وہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری ہائے ہائے لا ادری. تو لہٰذا کہا جائے گا تم جو ہے اس کی بھی جو ہے میرے محترم دوستو اس آدمی کو جو ہے اس کو بھی جو ہے قبر کے اندر ایک سراغ کیا جائے گا. سب سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے جنت کا مناظر دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تیرے لیے بربادی ہے تو بدنصیب ہے تجھے جو ہے پہلے جو ہے اس کو جنت کا جو ہے نظارہ دکھایا جائے گا سراغ کر کے اور جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے اسے کہا جائے گا تیرے لیے بربادی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تیرے لیے جنت نصیب نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو ہے جہنم کا جو ہے نظارہ دکھایا جائے گا سراغ کیا جائے گا اور اس کو آگ کو دکھایا جائے گا اور پھر جو ہے اس کو کہا جائے گا تیرے لیے بربادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ جہنم مقرر کر رکھا ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو اس آدمی کو قیامت تک جو ہے قبر کے اندر عذاب ہوتے رہے گا اور اس کو تکلیف ہوتے رہے گی اور اس کو سانپ اور بچھو ڈنک ماریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایسے خطرناک زہریلے سانپ ہوں گے اگر ایک سانپ جو ہے زمین کے اوپر جو ہے اپنا زہر کو چھوڑ دے گا تو کئی مہینوں تک جو ہے گھاس نہیں ہوگے گا. ایسے خطرناک زہریلے سانپ جو ہے اس کو ڈنک ماریں گے ڈسیں گے اور اس کو تکلیف دیں گے اور جو ہے اس کا خزانہ تھا جو دنیا کے اندر خرچ نہیں کرتا تھا اور اسے کہا جائے گا سانپ کی شکل میں بچھو کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے انا کنز لک میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں تو نے دنیا کے اندر مال کو جمع کر رکھا تھا تو لہٰذا تو نے جو ہے لوگوں میں خرچ نہیں کیا تھا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو لہٰذا اس لیے جو ہے ہمیں یہ ہمیشہ دعا پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ تو ہمیں عذاب قبر سے بچا لے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور یہ بھی دعا پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ عذاب قبر سے جو ہے ہمیں پناہ مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد کے بعد جو ہے ایک دعا سکھلائی اگر وہ دعا انسان جو ہے پڑھ لے گا تشہد کے بعد جو ہے میرے محترم دوستو اس آدمی کو عذاب قبر نہیں ہوتا. وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة الممات واعوذ بک من فتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ جو ہے میرے محترم دوستو اس دعا کو ہمیں جو ہے خاص کر زیادہ سے زیادہ جو ہے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے اندر جو ہے میرے محترم دوستو پہلے تو جو ہے عذاب قبر سے جو ہے بچنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال دجال کے فتنے سے میں جو ہے پناہ چاہتا ہوں. دجال کا فتنہ آج جو ہے دجال کا بھی فتنہ جو ہے اٹھ رہا ہے. کئی دجال جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم دوستو یہ دجال آ رہے ہیں جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم بھی جو ہے اس دعا کو بار بار پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرب. اور دیکھیے زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھ اے اللہ تو ہمیں میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں اور جو ہے قرض سے پناہ چاہتا ہوں من الماسم والمغرب قرض اور گناہ سے جو ہے پناہ چاہتا ہوں. اللہ کتنی بہترین دعا ہے. اس دعا کو ہمیں یاد کرنا اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد بھی جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو موت کا کسی کو ٹھکانا نہیں. موت کب آتی ہے کس جگہ پر انسان مرتا ہے کب مرتا ہے کیسے مرتا ہے اور کس زمین پر مرے گا کہاں مرے گا کیسے مرے گا. اچھی حالت میں جو ہے انسان کو ہارٹ آ جاتا ہے. ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں میرے محترم دوستو. اسی لیے جو ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت دن رہنے والا ہوں میں بہت کچھ کرنے والا ہوں. تو لہٰذا انسان کو موت آنے والی ہے. کب آتی کس وقت آتی ہے کسی انسان کو پتا نہیں ہے. موت آنے سے پہلے ہم اپنے نیک اعمال کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب ہو جائے. میرے محترم دوستو اور بھی بہت سارے باتیں ہیں تو لہٰذا وقت ہونے جا رہا ہے. تو آپ جو ہے موت کی تیاری کیجیے. موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے موت کے بعد جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے.
قبر میں انسان اگر کامیاب ہو گیا تو بعد میں آنے والے جتنے مراحل ہیں، حشر کا میدان ہے، اعمال کا میدان ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونا ہے، جہاں پل صراط کا جو ہے راستہ ہے، اس کے اندر جو ہے آرام کے ساتھ جو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر قبر کے اندر ناکام ہوں گے، بعد میں آنے والے جتنے بھی منزلیں ہیں، بعد میں آنے والے جتنے بھی راستے ہیں، ان تمام راستوں میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم دوستو، پل پل کی جو ہے کہتے ہیں کہ موت سے کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، تو ہم بھی جو ہے دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا موت کے تعلق سے اور بھی بہت سارے قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو میرے محترم کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے، میں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی جو ہے تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ جب برابر جو وقت آ جاتا ہے تو جو ہے انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اس کے وقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے تو موت کو یاد رکھو۔ اکثر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی موت ہے، اس کا ہمیشہ جو ہے یاد رکھ کر دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی یاد کرنے اور جو ہے آخرت کو یاد کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچانک موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اے اللہ اسی طریقے سے جو ہے غیر رمضان کے مہینے کے اندر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمني يرحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.